ایک عصمت انبیاء کی ہوتی ہے، وہ تو بہت اعلیٰ درجے کی ہے، اور انبیاء کی عصمت بھی بعد از نبوت ملتی ہے اس بنیاد پر کہ قبل از نبوت ان کے اندر عصمت موجود ہے۔ عصمت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ ایک عصمت مکتسبہ، جو کسب کی جاتی ہے، محنت اور مشقت سے حاصل کی جاتی ہے۔ اور عصمت کا مطلب کیا ہے؟ انسانی جان سے کے قتل سے اس کا نفس محفوظ ہو، کبھی اس نے قتل انسانیت کا ارتکاب نہ کیا۔ قوم کے لیے قانون سازی کر رہا ہے نا، تو قوم میں سے کسی فرد کو کی جان لینے، اس کی عصمت لوٹنے، اس کے مال پر ڈاکہ ڈالنے، اس کی عزت کو تباہ و برباد کرنے کا کام کبھی نہ کیا۔ عصمت کے لیے 3 چیزیں لازمی ہیں جو شریعت نے مقرر کی ہیں، ہر مسلمان کے لیے لازمی قرار دیا ہے، جو بیعت کی شرائط میں سے ہیں، کہ زنا نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، ڈاکہ نہیں مارے گا، انسانی جان کی حفاظت، قتل نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، مالی بددیانتی نہیں کرے گا۔ یہ جتنی بھی بیعت کے الفاظ ہیں جو توبہ کی جاتی ہے، اس میں 3 ہی امور زیر بحث ہیں، یا انسانی جان سے متعلق ہے، یا انسانی مال سے متعلق ہے، یا انسانی عزت سے متعلق ہے، کہ کسی پر بہتان تراشی نہیں کرے گا، معصوم ہوگا ان 3 چیزوں سے۔ کسی قانون ساز جماعت نے، کسی افسر نے، کسی نظم و نسق چلانے والے نے اگر یہ 3 کام کیے ہوئے ہیں، اس کے ہاتھ انسانی خون سے رنگے ہوئے، اس کا وجود انسانوں کی دولت لوٹنے، مال لوٹنے میں لگا ہوا ہے، اس کا وجود لوگوں کی عزتیں اچھالنے اور بہتان تراشی پر مبنی ہے، تو وہ قوم کے لیے آزادانہ اور درست قانون سازی کرنے کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ جب بھی وہ قانون سازی کرے گا تو کہیں نہ کہیں ڈنڈی مارے گا، کیونکہ اس کے نزدیک انسانی جان کا احترام ہی نہیں ہے۔ گاجر مولی کی طرح انسانیت کٹ رہی ہے، اس کے قانون سے، اس کے ہاتھ سے نکلے ہوئے جملوں سے، تو وہ انسانیت کی فلاح کا، اصلاح بین الناس کا فیصلہ کرے گا، اس کو کیا اختیار ہے؟ جس کے منہ کو دوسروں کا مال لگا ہوا ہے، ہڑپ کرنے کا، رشوت خوری کا، لوٹ کھسوٹ کا، وہ قانون ایسا بنائے گا جس سے لوٹ کھسوٹ کے دروازے کھلے، وہ قانون ایسا بنائے گا جس سے قتل انسانیت کا راستہ نکلے۔ وہ قانون بنانے کے قابل کیسے ہے جی؟ اسی طرح جس نے لوگوں پر بہتان تراشی کی ہے، عزتوں کا احترام اس کے ہاں نہیں ہے، لوگوں کی انسلٹ کرتا ہے، توہین کرتا ہے، بہتان تراشی کرتا ہے، مسلمان کو حلف اٹھانا ہے نبی کے ہاتھ پر، مومن مرد اور مومن عورتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعالو، آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ نہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ گے، نہ کوئی کفر کرو گے، نہ غیبت کرو گے، نہ بہتان تراشی کرو گے، نہ چوری کرو گے، نہ ڈاکہ ڈالو گے، نہ کسی پر بہتان لگاؤ گے۔ قرآن حکیم میں اللہ نے کہا کہ یہ عورتیں مومن اگر مکہ سے ادھر آئیں، تو جن عورتیں آئیں تو ان سے یبایعنک علی اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن۔ آپ دیکھو یہ لازمی ہے، جس فرد کے اندر یہ رویے نہیں ہیں تو جب بھی وہ لوگوں کی مشاورت، اگر صحیح مشورہ بھی دیں لوگ، تو اس کی قانون سازی میں کیا ہوگا؟ ایسا چور راستہ بنائے گا، ایسے SOPs بنائے گا جس سے سارے چور بچ جائیں۔ ماشاءاللہ آپ کی قانونی تاریخ سامنے ہے، اندازہ لگاؤ جی کہ معصوم نہیں ہیں، ان کے تو ہاتھوں، ان کے وجود پر تو ان تینوں دائروں میں
انسانیت کا خون ہے، انسانیت کا مال ہڑپ کیا ہے، غریبوں اور مظلوموں کا، انسانیت کے لیے توہین اور بہتان تراشی کا بازار گرم کر کے یہ حکمران بنے ہیں۔ آپس میں بھی ایک دوسرے کی بے عزتی کرتے ہیں، غدار کہتے ہیں، جھوٹے پروپیگنڈے کرتے ہیں، بہتان تراشی کرتے ہیں۔ یہ قانون سازی کے حقدار کیسے ہو گئے؟